دینی ماحول سے مناسبت ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑے عالم، استاد، جنہوں نے اس جامعے کی بنیاد رکھی اور ایک طویل عرصے پر ان کی دینی اور علمی خدمات وہیں تھیں۔ ہم آج جہاں ان کی وفات پر ان کے خاندان کے ساتھ، جامعہ کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ اور ان سے ان کے متعلقین کے ساتھ تعزیت کرنے حاضر ہوئے ہیں، وہاں ہم ان کی عظیم تر علمی اور دینی خدمات کو بھی خراج عقیدت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ایک محدود وقت کے لیے آتا ہے۔ اس مہمان خانے کا چند دن میں مہمان ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جتنا ہی بڑا آدمی ہو اپنی تمام تر بڑائیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جن تعلیمات سے انسانیت کو نوازا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلنے پر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یعنی زندگی میں ان کا ایک نصب عین ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، لیکن ان کا نصب عین زندہ ہے۔ تو محض ماتم کرنا، ان کا غم منانا، اس کی بجائے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نصب عین سے اس کی خدمت کریں۔ وہ جو امانت چھوڑ گئے ہم اس امانت کے امین بنیں، اور ظاہر ہے کہ یہی رسول ہے ان کو بھی اپنے اکابر سے ملا اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق اس امانت کو نبھایا، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ ہماری اس مختصر زندگی میں کتنی دنیا ہمارے سامنے سے گزری۔ تو ان مدارس کے اندر جاری خدمات، تعلیمی سلسلے کو، تربیتی سلسلے کو، اصلاحی سلسلے کو، سیاسی سلسلے کو برقرار رکھنا ہی در حقیقت ان اکابر کے لیے اور ان کے حق میں صرف جائے۔ اب یہ آپ کا میدان ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طرح کریں۔
تو یہی میرے سامنے ایک مسئلہ مد نظر ہے کہ اس وقت پوری دنیا جہاں پر بھی کوئی دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، دنیا مذہب کی دشمن نہیں، دنیا مذہب اسلام کی دشمن۔ ورنہ تو قادیانیت بھی ایک مذہب ہے، مسلمانوں کے اپنے اندر ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پر برپا ہوتا ہے، تو مغربی دنیا اسی کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس فتنے سے مذہبی اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو وہ بھی ایک مذہبی معاملے کو سپورٹ کر رہے ہو، لیکن ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ اسلام کی بہتری کے لیے مفید مؤثر، اور ہمارے ملک کے اندر یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں، ہر سطح پہ ہو چکے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر یہ فتنے آ چکے ہیں، ہماری پبلک سمجھ نہیں رہی اس بات کو، ان کو اپنے صبح و شام کے ساتھ سروکار بھائی عام آدمی کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف اپنی ہی صبح و شام سے سروکار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ووٹ بھی ہے، آپ نے ووٹ کے ذریعے ملک اور قوم کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اپنے عقیدے و ایمان کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور اگر آپ شعور نہیں پیدا کریں اور فتنوں کی پیروی کریں تو پھر آپ ہی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کل اگر دجال آئے گا تو آپ اس کے پیچھے جاؤ۔ لہذا آج علماء ہیں، آج ان علماء کی رہنمائی حاصل کریں، آپ کو صحیح اور حق عقیدہ بتاتے، آپ کو علم دیتے اور علم کے ساتھ آپ کو تربیت دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حیثیت ہیں، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے۔ انما بعثت معلم، ایک معلم بنا کر بھیجا، پھر فرماتا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہتر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو علم بھی ہے اور تربیت بھی۔ کتاب جیسی چیز، کتاب اللہ سے سچی چیز اور کیا ہے؟ کائنات میں اس سے کوئی اور سچ نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا سچ کتاب اللہ کے مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن کتنی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ بار بار کہتے ہیں الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ۔ اس سچ کو بھی لوگوں کے سامنے رکھو، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، والموعظة الحسنة، شائستہ انداز کے ساتھ۔ تو حکمت اور حسن موعظہ یہ دو ذریعے ہیں دعوت کے، اور تیسری وجادلہم بالتی ہی احسن، تو جدال بنفسہ یہ ذریعہ دعوت نہیں، لیکن ایسا جدال جہاں دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ گئے آپس میں، تو پھر وہاں پر بھی اس جھگڑے کو ختم کرو بالتی ہی احسن، یعنی اس جدال کو اس طریقے سے انجام تک پہنچاؤ کہ اس کا نتیجہ و معال وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظہ۔ تو یہ پھر حسن لذاتہ ہی نہ ہوا، حسن لغیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں شکلیں آپ کے سامنے، دعوت دو، حکمت کے ساتھ دو، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ دو، اور اگر کہیں کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو وہ بھی شائستہ انداز کے ساتھ اس طرح حل کرو کہ اس کا نتیجہ و معال بھی وہی حکمت اور حسن موعظت والا ہونا چاہیے۔ یہ علماء کرام کا مقام ہے، یہ ان کا میدان ہے۔ اشتعال اور مسلمان اس کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔
تحمل اور برداشت. میں ابھی کچھ عرصہ ہوا ترکی گیا تھا، وہاں کی قیادت سے میری میٹنگ تھی. مجھے کہا ہم نے بڑا لمبا سفر کیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ پرانا تصور جو ترکی کا تھا وہ تھا مذہب سے آزادی، اور ہم نے سفر کرتے کرتے آج ترکی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب ترکی کا نظریہ ہے مذہب کی آزادی. اس کو مذہب سے آزادی، آج مذہب کی آزادی پہ ہم پہنچے. اور یہ جو ہم نے سفر کیا ہے یہ جمہوری سفر ہے، لیکن برداشت کی جمہوری ہے. ڈیموکریسی آف پیشن. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں آج پاکستان میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میں رسول اللہ سے تم کو آزادی دلاؤں گا، میں اللہ سے تم کو آزادی دلاؤں گا. تو جب نہیں بولنا آتا تو نہ بولا کرو. اب یہ لوگ ہمیں دین سمجھائیں گے جن کو کلمہ پڑھنا نہ آتا، جن کو درود پڑھنا نہ آتا، جن کو وضو بنانا نہ آتا، جن کو نماز پڑھنے نہ آتی ہو. اور پتہ نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ کوئی ایک مہینے میں جا کر اس نے صرف کیا کہ نہ وہ یا کہ نہ خرید سکا نہ کسی اور بالکل صحیح کہا اللہ حضرت، بالکل صحیح. تو اس طرح کہ فتنے آئے ہیں. ہمارے اکابر علماء نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے، اور جب سمجھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم دائم. آمین. مدارس کو جو اسلام کے قلعے ہیں، بالمساجد کو اس میں پڑھنے والے، اس میں پڑھانے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے مبارک لوگ ہیں. اور یہاں سے جو لوگ نکلیں وہ اسلام کا سپاہی بنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں ایک بار پھر حضرت کی وفات پر آپ تمام یہاں کے دوستوں سے، بھائیوں سے، ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. تشریف رکھیں. تو آپ تعزیت کا بھی اظہار کرتا ہوں، اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس جامعے کے ساتھ، حضرت کی اولاد کے ساتھ آپ لوگ اسی طرح تعاون رہنا چاہیے.